بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل مائی اوورسیز فرینڈ۔ دوستو، سعودی عرب سے آج رات 9 بجے تک کی تازہ اپڈیٹس اور نیوز کے ساتھ ایکسپو نیوز حاضر ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 2.5 ماہ کی پابندی اور لاک ڈاؤن کے بعد گزشتہ ہفتے کرفیو اور لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے مساجد میں با جماعت نماز کی ادائیگی کی اجازت دی گئی تھی۔ جمعے کو کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اچانک اضافے سے حالات دوبارہ خراب ہونے کے خدشہ کے پیش نظر جدہ میں دوبارہ پابندیاں عائد کرتے ہوئے کرفیو کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا۔ جدہ اور مکہ میں ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں اپنی نوعیت کی پہلی موبائل سبزی اور پھل مارکیٹ، جسے فوڈ ٹرک کا نام دیا گیا ہے، کا افتتاح کر دیا گیا۔ بلدیہ کی جانب سے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہریوں کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ سعودی بینک کے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر معروف اور جعلی بینک ایپس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں اور ان کا پن کوڈ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ ایسی جعلی ایپ سے محفوظ رہنے کے لیے صرف مصدقہ ایپ ہی استعمال کی جائیں جو بینکوں کی جانب سے لانچ کی جاتی ہیں۔ واضح رہے، ویب پر ایسے بے شمار فرضی ایپس موجود ہیں جن کے ذریعے ہیکرز کسی اکاؤنٹ کو ہیک کر کے صارف کے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم اپنے بینک میں منتقل کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب کے ریاض ریجن میں پولیس نے جعلی سینیٹائزر کی مارکیٹنگ کرنے پر ایک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کا تعلق عرب ملک سے ہے جو جال سالی کے لیے ایک معروف برانڈ استعمال کر رہا تھا۔ ملزم نے ریاض سے مشرقی علاقے میں اپنا گودام قائم کر رکھا تھا جہاں وہ جعلی سینیٹائزرز کی بوتلوں پر معروف برانڈ کے لیبل لگا کر ان کی مارکیٹنگ کیا کرتا تھا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں جعلی برانڈ کی مصنوعات کی فروخت پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے وزارت تجارت اور دیگر تفتیشی اداروں پر مشتمل ٹیم مستقل بنیادوں پر مارکیٹوں کا سروے کرتی رہتی ہے تاکہ جعل سازوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اے بلڈ گروپ والے کرونا سے زیادہ شدت سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک عرصے سے نئے کرونا وائرس کے بعض مریضوں کے درمیان یہ فرق ڈاکٹروں کو الجھن میں ڈالے ہوئے تھا کہ کرونا وائرس کے کئی مریض معمولی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں جبکہ دیگر کرب میں ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ٹیم نے اس کا حل دریافت کر لیا۔ ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ اس فرق کی اصل وجہ آپ کا بلڈ گروپ ہے۔ اے بلڈ گروپ والوں کے تنفس کا نظام نئے کرونا وائرس سے زیادہ شدت سے متاثر ہوتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا کے 3121 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ 34 افراد ہلاک ہونے کے بعد اس وبائی مرض سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 676 تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 98,800 ہے۔ طائف کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال میں آکسیجن کی سپلائی معطل ہونے کے باعث کرونا کے 17 مریضوں کو دیگر ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال میں آکسیجن سپلائی کرنے والے مرکزی نیٹ ورک میں فنی خرابی واقع ہو گئی تھی جس کے باعث انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج مریضوں کو منتقل کرنا پڑا۔ جدہ میں کرونا وائرس کے انسداد کے لیے سخت تدابیر دوبارہ نافذ ہو جانے پر ریٹیل اور ہول سیل کی دکانیں بند نہیں ہوں گی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمان نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کے فیصلے کے مطابق جدہ میں جون 6 سے جون 20 تک دوپہر 3 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو رہے گا، تاہم کرفیو میں نرمی کے دوران کاروبار کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ریٹیل اور ہول سیل کی تمام دکانیں نرمی کے اوقات میں کھلی رہیں گی۔ اس میں مینٹیننس اور گاڑیاں فروخت و کرائے پر دینے والے ادارے بھی شامل ہیں۔ تاہم تمام دکانوں اور تجارتی اداروں میں وزارت صحت کے ضابطوں پر عمل کیا جائے گا اور حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔
सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक बुजुर्ग शहरियों को एटीएम से निकलते वक्त लूटने वाले 3 मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस तर्जुमान ने बुजुर्गों को झांसा देकर लूटने का तरीका वारदात बयान करते हुए कहा कि यमनी शहरी एटीएम के करीब चक्कर लगाते रहते थे। जैसे ही देखते कि कोई बुजुर्ग रकम निकालने के लिए एटीएम पहुंचा है, वो उसे मदद के नाम पर घेर लेते थे। बयान के मुताबिक मुल्जमान बुजुर्ग शहरी को इसकी मतलूबा रकम निकाल कर पेश कर देते। आखिर में इसका एटीएम कार्ड अपने कब्जे में ले लेते और कोई नाकारा एटीएम कार्ड हवाले कर देते। बुजुर्ग के जाने के बाद इसके कार्ड से, जिसका पासवर्ड वो मालूम कर चुके होते थे, रकम निकाल लेते थे। तीनों मुल्जमान को एफआईआर दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब से ये थी अब तक की ताजा अपडेट्स। मजीद ताजा खबरों के लिए सुबह 7 बजे एक्सपो न्यूज का सऊदी अरब बुलेटिन देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा ओवरसीज से रिलेटेड तमाम खबरें, जिनमें वीजा, पासपोर्ट, जुर्माने, ओवरसीज स्टडीज, ओवरसीज बिजनेस, ओवरसीज जॉब्स और इनसे रिलेटेड मुफीद और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए एक्सपो न्यूज इंटरनेशनल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.